السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کا نظام تعلیم اسلامی کیوں نہیں ہے اور اس کے خلاف قادیانیوں نے کیا سازش کی تھی، اس پر آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ لیکن پہلے آپ یہ چینل ہمارا جو ہے شہیر سیالوی کے نام سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہمارے فیس بک کے تمام اکاؤنٹس اور پیجز ڈیلیٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو یوٹیوب پہ ابھی ہم لوگوں نے اپنا یہ چینل شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے جو ہمارا نظام تعلیم وہ اسلامک نظام تعلیم نہیں ہے۔ آپ کا جو پہلا فارن منسٹر تھا ہی واز قادیانی، جس کا نام ظفر اللہ تھا، اسے سر ظفر اللہ، سو کالڈ سر ظفر اللہ کہا جاتا تھا۔ اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ کا وقت آیا تھا تو اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے جس کی نماز جنازہ ہے اور جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس کے نزدیک میں مسلمان نہیں اور میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اب بات یہ ہے کہ نظام تعلیم ہمارا کس وجہ سے اسلامک نہیں تھا۔ قائد اعظم تو چاہتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک شخص جس کا نام اسد اللہ تھا، یہودی تھا، ہی ہیڈ مائگریٹڈ فرام اسرائیل ٹو پاکستان، اور وہ مسلمان ہوا، عربی جانتا تھا۔ تو قائد اعظم نے کہا کیونکہ باقی لوگ تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، تو مسلمان گھروں میں پلے بڑھے، شاید انہیں اتنا اسلام کے بارے میں نہ پتا ہو جتنا تم جانتے ہو، کیونکہ تم پہلے یہودی تھے تو تم اگر مسلمان ہوئے تو ڈیفینیٹلی تم نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہوگی، اور تم صحافی بھی ہو، جرنلسٹ تھا وہ، لہٰذا تم نے اپنے مذہب کو اسلام سے کمپیئر کیا ہوگا اور تمہیں اسلام بہتر مذہب لگا ہوگا، اسی وجہ سے تم مسلمان ہوئے۔ لہٰذا جو ہمارا نظام تعلیم ہے اسے اسلامک کریکولم تم نے ہی بنانا ہے، اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 1948 میں پاکستان کے بننے کے 1 سال کے بعد ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور لیاقت علی خان صاحب ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ جو ظفر اللہ تھا وہ ہمارا فارن منسٹر ہی رہتا ہے۔ اس نے جا کے جب دیکھا کہ جناب یہ تو نظام تعلیم ہے وہ اسلامی بن رہا ہے، تو پھر تو ہم لوگوں نے بہت جلد کافر قرار دے دیا جانا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کہیں سائٹ پہ کرتے ہیں اسد اللہ کو۔ ظفر اللہ گیا اور لیاقت علی خان سے کہا کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ حالات بہتر بنانے کے لیے، فارن پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو وہاں بطور سفیر بھیجنا چاہیے جو کہ عربی بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو، تاکہ ان سے انہی کی زبان میں رابطہ کر کے انہیں کنونس کر سکیں۔ لیاقت علی خان کو یہ آئیڈیا پسند آیا، اس نے کہا بتائیے کس کو بھیجا جائے، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہمیں اسد اللہ کو بھیجنا چاہیے، جو کہ پہلے یہودی تھا، مسلمان ہوا اور ادھر ہی رہتا ہے، تو اسے بطور سفیر بھیج دینا چاہیے کیونکہ وہ عربی زبان جانتا ہے۔ اب لیاقت علی خان اس بات سے بے خبر تھے کہ اسد اللہ کی کیا ذمہ داری لگائی تھی قائد اعظم نے۔ اسد اللہ کو لیٹر جاتا ہے، نوٹیفیکیشن پہنچتا ہے کہ آپ چلے جائیں، تو وہ ظاہری سی بات ہے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے کہ جناب مجھ کو جو قائد اعظم نے ذمہ داری دی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، سفیر تو کوئی بھی چلا جائے، عربی جاننے والے آپ کو ہزاروں لوگ یہاں پر مل جائیں گے، اب عربی سمجھنے والے ہزاروں پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے، لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو شاید آنے والی نسلیں محروم رہ جائیں اسلامی نظام تعلیم سے، کیونکہ وہ دور اندیش آدمی تھا اور جانتا تھا کہ آگے کس طریقے سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے نہ بھیجا جائے، لیکن وہ ظفر اللہ صاحب جو تھے ہمارے فارن منسٹر، وہ قادیانی تھا، اور ان ملونوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کو توڑنے میں بھی سب سے زیادہ مشورے جو دیا جاتا تھا وہ ایک قادیانی کی جانب سے ہی دیے گئے تھے، جسے بعد میں پارلیمنٹ آتے وقت غالباً اس پر چاقو سے قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ گیا اور پھر ساری زندگی باہر اس نے گزاری، پاکستان سے بھاگ گیا تھا۔ خیر واپس آتا ہوں، ظفر اللہ نے کہا کہ جناب ابھی تو آپ کو جانا پڑے گا۔ اسد اللہ نے اسے کہا کہ جناب میری لیاقت علی خان صاحب سے ملاقات کروا دیجئے تاکہ میں انہیں کنونس کر لوں کہ مجھے یہاں پر میرا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔
تو جو ہمارا فارن منسٹر تھا اس نے کہا تھا لیاقت علی خان کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ وہ تم سے ملے، اور لیاقت علی خان تک ان کی آواز پہنچنے ہی نہیں دی گئی تھی۔ ہوا کیا کہ جیسے ہی اسد اللہ باہر جاتا ہے تو فارن منسٹر جو قادیانی تھا اس نے سب سے پہلے اسد اللہ کی جو لائبریری تھی اس کو آگ لگوا دی، جہاں پر وہ سارا نظام تعلیم متعارف کرانے کی ریسرچ کی جا رہی تھی اور اس پر کام کیا جا رہا تھا۔ یہ جو حدیبیہ میلز اور یہ فلانے ڈھمکانے میلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریکارڈز جل گئے ہیں، اس کی تاریخ آج سے 70 سال پرانی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا اور پہلا ریکارڈ جلانا جو جلایا گیا تھا، اس تاریخ کو شروع کیا تھا وہ ظفر اللہ نے کیا تھا جو کہ قادیانی تھا، اور ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا، آج بھی ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں آج حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو حکومت کے کسی بھی ادارے میں کی پوسٹ نہ دیں۔ آپ نے ان کو کسی بھی فورسز میں، آئیدر آرمی، نیوی اور ایئر فورس، یہاں پر کی نوٹ پوسٹوں پہ نہ جائیں۔ اگر یہ آتے بھی ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو ایک لمٹ تک رکھیں، کیونکہ اس مقام پہ نہ پہنچا دیں کہ یہ آ کے پاکستان کے فیصلے کرنے لگ جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے اگر آ جانا ہے مرکز میں، یا آپ کے مشیروں یا وزیروں میں آ جانا ہے، یا آپ کی جوڈیشری میں آ جانا ہے، یا آپ کے وکلاء میں آ جانا ہے، تو ان لوگوں نے آپ کے ملک کا بیڑا غرق کر لینا ہے۔ اس سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے کہ انہیں جب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اختیار ملا، انہوں نے پاکستان کو امریکہ کا غلام کیا، انہوں نے پاکستان کو مغرب اور یورپ کا غلام کیا، انہوں نے پاکستان کو ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کو تباہ کیا۔ تو ہمارے لیے فائنینشیل کرائسس جو ہے دیٹ از اے سیکنڈری ایشو۔ نظریاتی طور پہ جن کرائسس میں ہم جا رہے ہیں دیٹ شوڈ بی ایٹ دا فرسٹ پریورٹی، کہ ہمیں نظریاتی طور پہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے اگر اسلام اور اسلامک پرسپیکٹو کو نکال دیا جائے تو پیچھے اس ملک میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ ملک بنا ہی ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ تھا، تو اس آئیڈیالوجی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں شہیر سیالوی کے نام سے، تاکہ آپ سب تک ہمارا پیغام پہنچتا رہے، اور کوشش کیا کریں کہ یہی ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر دیا کریں، اپنے واٹس ایپ پہ بھی فارورڈ کر دیا کریں، تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے۔ یہ پیغام آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر نہیں پہنچ سکتا لوگوں تک، اور اس قوم کو بیدار کرنے میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔